والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر کی وسیع زر ہے بنا اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھ اور تم سب نیکی کرو بے شک تمہارے کام دیکھ رہا۔ اس آیت کریمہ کا تعلق پچھلی آیت کریمہ سے یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو اللہ نے فضل کمال عطا فرمایا، باوجود کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کہ اللہ مجھے ایسا کوئی فن عطا کر تاکہ میں محنت سے اپنی خود کی کمائی سے کھاؤں، یہ نہ ہو کہ میں بادشاہ بن گیا تو جو چاہوں کھاؤں، نہیں، جو بھی کھاؤں اپنی کمائی کا، اپنی محنت، اپنی مزدوری کا کھاؤں۔ اور کل میں نے آپ کو بتایا کہ جو انسان محنت اور مزدوری کر کے کھاتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے القاسب حبیب اللہ، ایسا بندہ اللہ کا محبوب بندہ۔ مذہب اسلام میں اس کی بہت بڑی اہمیت اور عظمت آئی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں جو تمہارے گناہوں کو مٹا دے۔ تو صحابہ کرام نے سوچا کہ وہ نماز ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز پڑھے گا لیکن وہ گناہ نہیں مٹے گا، روزہ رکھے گا لیکن گناہ نہیں مٹے گا، صدقہ رکھے نہیں۔ تو کہا حضور وہ کیا؟ فرمایا انسان رزق کے حلال کی تلاش میں نکلے، جو پسینہ اس کی پیشانی سے گرے گا اللہ ہر پسینے کے قطرے اسے ایک نیکی عطا کرے، اسے گناہ مٹا دے۔ لیکن آج سے اے سی میں بیٹھے پسینہ کا کوئی سوال ہی نہیں، کیونکہ اگر اے سی میں تو گاڑی میں اے سی، گھر میں اے سی، وہاں اے سی، پسینے کا کوئی سوال ہی۔ مذہب اسلام میں نیت کا بہت بڑا عمل ہے۔ اگر آپ کی نیت میں خلوص نہ ہو، وقتی طور سے آپ کامیاب ہو سکتے، دوسرے کو بیوقوف بنا سکتے ہو، باقی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کوئی بھی کام کرے آپ، نماز پڑھ رہے ہو، نیت کیا ہو؟ میرا رب راضی ہے۔ نیت یہ نہ ہو کہ میرے دکان میں سکے برسنا شروع ہو جائے، نوٹ برسنا شروع ہو جائے، گراہک بڑھ جائے، یہ تو سب ایسے ہی آئے۔ بندہ اگر دنیا کے پیچھے بھاگے گا نا، دنیا دوڑاتی، پھر اگر آپ اس سے منہ موڑ لو تو آپ کے پیچھے آئے گی، دیکھنا میری طرف، دیکھنا والی بات، دیکھنا میری طرف۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک شخص ناراض ہو گیا کسی بات پہ۔ جب ناراض ہو گیا نا تو ایک دور دراز مسجد میں چلا گیا، سوچا میں بھی اللہ اللہ کروں گا، کچھ کرنا ہی۔ گیا، دیکھا اس مسجد کے اندر 3 کونے میں اللہ والے بیٹھے ہیں، اللہ اللہ اللہ، ہاں یار یہ اچھا ہے۔ چوتھا کونے میں وہ بیٹھ گیا۔ اب بیٹھ گئے نا، تھوڑی دیر کے بعد کوئی خوبصورت سا انسان آیا، آ کر کہتا کھانا کھا لی۔ تو جو اللہ کے گناہ بھاگ ادھر، دور ہٹ، لیکن پھر کھا لو کھا لو۔ اب وہ کھا رہے نا، کھانے کے بعد ہڈی اس کے منہ پہ مار، کھا رہے اس کی ہڈی منہ پہ مار۔ دوسرے کے پاس اس کو کھلایا، وہ بھی منع کر، لیکن کھلانے لا، ہڈی منہ پہ مار۔ تیسرے، ابھی چوتھے کے پاس گئے نا، جیسے اس کے دن کہا
اس نے کہا کہ ہڈی ایسے مارا، کاٹ کر کے دیا اسے، مارا اسے۔ کہا میرے کو مارا کیوں؟ کہا تو کون ہے؟ کہا میں دنیا ہوں، وہ مجھ سے بھاگ رہا اس لیے میں ان کے پیچھے آ رہا ہوں، تو میرے پیچھے آ رہا، تو مجھے مارے گا، مجھے کرے گا؟ تو دنیا کا سسٹم ہی ایسا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کسی انسان کے بھی اگر آپ بہت زیادہ بھاؤ دینے لگ جائے تو اپنے آپ میں ہو جائے، اس لیے لمٹ میں کچھ نہیں۔ بہرحال تو انسان اگر اپنی محنت کی کمائی کھاتا ہے نا، اس کی بڑی برکت ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا، انصاری تھے، کہنے لگے حضور مجھے کچھ دے دیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا کیا؟ کہا ایک ٹاٹ کا لباس ہے جسے آدھا بچھاتے ہیں اور آدھا اوڑھ لیتے ہیں، یعنی چادر سمجھ لو، آدھی بچھا لیا اور آدھا اوڑھ لیا، اور ایک لکڑی کا پیالہ ہے، اس میں ہم لوگ پانی پیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ دونوں لے آؤ۔ لے آقا علیہ السلام نے اس کی ہارا نکلی، نیلا دیا۔ کون ہے جو مجھے اس سے خریدے گا؟ ایک آدمی کا 1 درہم، اور زیادہ چاہیے، اور زیادہ چاہیے۔ دوسرے نے کہا 2 درہم۔ آقا علیہ السلام نے کہا لے جاؤ۔ وہ 2 درہم دیا اس صحابی کو، کہا جا ایک کی جا کر وہ کاٹ کر کلاڑی سمجھتے ہیں، کلاڑی سے کاٹ کر لے، کلاڑی خرید کر لا، اور 1 پیسے سے 1 درہم سے اپنے گھر والوں کے لیے کھانا خرید، اور وہ کلاڑی میرے پاس لے کر آ۔ وہ صحابی گئے، 1 درہم سے کھانا خریدا، گھر والوں کو دیا، اور 1 درہم جو تھا نا اس سے کلاڑی خرید کر لائے۔ آقا علیہ السلام نے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے لکڑی لگائی، اتنا پکڑنے والا، سمجھتے ہو پکڑ، جس سے پکڑ کے کاٹتے ہیں نا، وہ لکڑی یعنی ہتھا جسے بولتے ہیں، اسے آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے لگایا۔ کہا اسے لے اور جا کر مجھے 15 دن نظر نہیں آنا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ بازار میں بیچ، جنگل سے لکڑیاں کاٹ جا کے بیچتا، 15 دن نظر نہیں آنا۔ وہ صحابی چلے گئے، اور آنے کے بعد 15 دن کے بعد جب آئے، مسکراتے ہوئے آئے، کہا حضور مالدار اللہ نے مجھے دے دی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابی سنو، یہ بڑا اچھا ہے کہ آپ محنت اور مزدوری کر کے کھاؤ، اس لیے کہ اگر بندہ مانگ کے کھاتا ہے تو کل میدان محشر میں اس پر مانگنے کا نشان ہوگا، مانگنے کا، کہ یہ بندہ سب کو پتا چلے یہ دنیا میں مانگتا تھا، یہ دنیا میں مانگتا تھا، دنیا میں مانگتا تھا، لیکن اب مانگنے کی عادت پڑ جائے تو پھر چھوٹتی کہاں؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے، مانگتے رہو مانگتے رہو، لیکن اللہ چاہے کب کس کی دل کی دنیا بدل جائے۔ آپ کو میں یہی مسجد میں تقریباً 15 سال پہلے کی بات کرتا ہوں، ایک بندہ یہیں باہر مانگتا تھا، میرے سے مانگا، میں نے کہا کیا مانگتے ہو؟ ہاتھ سے کما کے کھاؤ نا، یہ فضیلت۔ بس اس کے دل میں پتہ نہیں کیا لگ گیا، حالانکہ تھوڑا پیروں سے معصوم بھی تھا، بس کیا اس کو ہوا، یہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ تیسرے دن میرے پاس آیا، بولا حضرت میں نے رکشہ خرید لی، اب کبھی مانگوں گا نہیں، پوری زندگی رکشہ چلا چلا کے کماؤں گا کھاؤں گا، لیکن کبھی مانگوں نہیں۔ اس سے میں نے 3-4 سال تک دیکھا، بس رکشے میں ہی کماتا رہتا، یہ رہتا وہ رہتا، اور اس کے بعد اسی طرح وہ انتقال کر گئے، لیکن زندگی میں کبھی مانگا نہیں۔ بس وہ تھا نا کسی کو دل میں بس اثر کیا، بولا حضرت آپ نے کہہ دیا آج کے بعد کبھی نہیں مانگا، نہیں مانگا اس۔ پھر میں نے اسے دے، تو ایسے بندہ داری دل سے دعا نکلے کہ دیکھو اس بندے کتنا اللہ کا حکم سنا تو کتنا وہ ہو گیا، تو پھر اس نے کہیں مانگا نہیں۔ تو مانگنے والے کو اللہ کبھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے ہاتھ دیا، پیر دیا، سب کچھ دیا۔ ایک بندہ مانگ رہا تھا، دوسرے بندے نے کہا کہ کیا مانگ رہا ہے؟ تو اچھا خاصا تو ہے۔ کہا مالدار؟ تو کہا ہاں مالدار ہو، میرے پاس کچھ بھی نہیں، یہ نہیں وہ نہیں۔ تو کہا ایک کام کر، یہ 10,000 روپے پکڑ تو اپنا ہاتھ دے دے میرے کو۔ کہا یہ کیسے؟ کہا ایک کام کرے 20,000 روپے پکڑ تو اپنا پیر دے دے۔ اس کے بعد کہا لے 50,000 پکڑ تو اپنا سر دے دے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اتنا کروڑوں کا مالک کہتا ہے میں فقیر ہوں۔ بھائی جو ہمارے پاس ہے، اسی انسان اسی کو بچانے کے لیے کروڑوں ابج روپے لگا دیتا ہے۔ جن آنکھ سے میں آپ کو، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ آنکھ میں کتنا پیسہ جاتا ہے؟ جس دماغ سے آپ سن رہے ہو، کان سے سن رہے ہو، وہ کتنی بڑی نعمت ہے۔
یہ اللہ کا فضل ہی تو اللہ نے اپنے فضل سے دیا اور کس سے دیا؟ بہرحال اس آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی ہمیشہ اللہ مجھے ایسا فن دے کہ میں اپنی کمائی سے کھاؤں، اپنی محنت اور مزدوری سے کھاؤں، کسی کا اللہ محتاج ہے کسی کے نہیں۔ یہاں تو نذرانوں پہ بہت سارے پیروں کی زندگیاں گزرنے سوچتے نذرانہ لینا ہمارا تو حق ہے، نذرانہ۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ بڑی گڈھے میں جا رہی، بڑی پریشان ہے، کیونکہ کوئی ہمارے لیے رہبر و رہنما نہیں ملتا ہے کوئی۔ آج ہندوستان کے جو حالات خراب، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی روحانی پاور والا کوئی بندہ نہیں۔ آپ سوچیں حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے زمانے میں اسی اندرا نے تو کہا تھا کہ نسبندی کراؤ، اور بہت ساری کروا بھی رہی تھی، دیوبند کے لوگوں نے فتویٰ بھی نہیں دیا، لیکن مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ جو اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے نے فتویٰ دیا، کہا نسبندی حرام ہے، نسبندی حرام حرام۔ اور اتنا اس اندرا کا کیونکہ پاور میں تھی، پریشر آیا، لوگوں نے کہا ہے مفتی اعظم ہند آپ اس فتوے کو بدل دو، ورنہ ہوگا یہ کہ آپ پریشان ہو جاؤ گے، بڑی حکومت بہت سخت ہے، ایسا ویسا۔ آپ سوچیں، میں نے بتایا تھا نا کہ ایک بندہ اگر اللہ سے ڈرنے لگتا تو پھر وہ کسی سے ڈرتا ہی نہیں۔ یہ اصل لوگ تھے اللہ سے ڈرنے والے۔ کہنے لگا سنو، کہا حکومت کو بدل سکتے لیکن مفتی اعظم کا فتویٰ نہیں بدل سکتے، نہیں بدلا، اور چند دنوں کے بعد کانگریس کی جو حکومت تھی گر گئی، اتنی خطرناک انداز میں ختم، اور اس کے بعد یہاں تک کہ اس کا جو سمبل تھا نا وہ بھی ختم ہو، جو نشان تھا نا، یہ پنجہ جو آج دیکھ رہے کانگریس کا، یہ آج کا نہیں ہے، یہ بعد میں جب یہاں حضور غریب نواز کی بارگاہ میں گئے کچھ بڑے نیتا، جا کے مانگا تو وہاں سے وہاں کی سجادہ نشین کو پنجہ دے، یہ رکھے، تب سے پنجہ کانگریس کا چل رہا، ورنہ اس سے پہلے اس کا نشان کچھ اور تھا، بوڑھے لوگ جانتے ہوں گے۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ اللہ سے ڈرتے تھے، کسی سے ڈرتے ہی نہیں۔ تو ایسے روحانیت والی شخصیت آج کئی نظر ہی نہیں ہے، سب جہاں دیکھو سب بڑے بڑے لٹیرے، پیر صاحب، فقیر صاحب، عاجل جاہل پیر بنے بیٹھے، اکڑ بکڑ لکڑ، پتہ نہیں کیسے جو ہے نمازوں کا ٹھکانہ نہ کچھ، اور پبلک بھی اسی طرح نعرہ لگائے دوڑتی رہتی۔ پہلے کم سے کم دیکھو تو پیر بننے کے لائق ہے کہ نہیں۔ غوث پاک نے 4 چیزیں بیان کی جس کے اندر وہی پیر سچ بن سکتا ہے، جس کا ایمان اور عقیدہ درست ہو، اور اس کے اندر اتنا علم ہو کہ شریعت کا علم قرآن و حدیث سے نکال سکے ضرورت کے مطابق، اور اس کے علاوہ اس کا سلسلہ نسب جو ہے نا وہ جا کر کے آقا علیہ السلام سے ملتا، اور چوتھا یہ وہ کوئی ایسا گناہ نہ کرتا ہو کھلم کھلا، یا ایسے گناہ جس سے فاسق بنتا۔ آج ہوتا ہے پیر صاحب دیکھو عورتوں سے ہاتھ شماری، یہ بھی فسق ہے بہت بڑا، اور پیر صاحب یہ وہ سب چلتا ہے۔ تو بہرحال بتا یہ رہا تھا کہ محنت سے کما کر کھانے والا یہ اللہ کا محبوب بندہ، تو اللہ ہمیں بھی توفیق دے ہم اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائیں، کسی کا اللہ محتاج نہ بنائے، کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا